الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کے پاس اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ایمان کی دولت ہے. جس شخص کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. تو ایمان اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے انسان پر، اور آزمائشیں انسان کے لیے کسوٹی کا درجہ رکھتی ہیں. آزمائشوں کے ذریعے انسان کو پرکھا جاتا ہے. جو آدمی آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے تو اسی کا ایمان معتبر ہوتا ہے. آزمائشوں میں ناکام ہونے والے کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کہ کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ لیکن جب انہیں اللہ کے راستے میں اذیت دی جائے، یعنی جب انہیں ایمان کے راستے میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے تو جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ تو وہ لوگوں کے فتنے میں ڈالنے کو اللہ کے عذاب کے برابر تصور کر بیٹھتے ہیں. یعنی لوگوں کے اذیت دینے سے وہ ایسے گھبراتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، کہ گھبرانا تو اللہ کے عذاب سے چاہیے. دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں وہ فانی ہوتی ہیں، بالآخر گزر جایا کرتی ہیں. جبکہ اللہ جل جلالہ کا عذاب اگر کسی نافرمان قوم پر آ جائے تو اس کے اثرات ان پر سے ختم نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اسلاف پر، امت مسلمہ کے بڑے لوگوں پر دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں آتی تھیں وہ اس بات پر شکر ادا کرتے تھے کہ ہم جسمانی تکالیف کا شکار ہیں، مالی تکالیف کا شکار ہیں، اللہ کی معصیت کے مرتکب نہیں ہوئے. یعنی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ گناہ کی سزا آخرت میں ملنی ہے. اور جو مصیبت ہے وہ دنیا کی ہے. جیسے دنیا فانی ہے ویسے اس کی مصیبت بھی فانی ہے، اور جیسے آخرت ابدی ہے ویسے ہی اس کی جو نعمتیں ہیں یا اس کی جو سزائیں ہیں وہ بھی ابدی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان سب سے عظیم دولت ہے اور آزمائش کے ذریعے انسان کو پرکھا جاتا ہے. جو آدمی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اسی شخص کے ایمان کا اعتبار ہوتا ہے. آزمائش کو اسی طریقے سے گزارا جاتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی ہے. انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے. کبھی انسان کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، جسمانی تکلیف کا شکار ہوتا ہے. کبھی اس کے اوپر کوئی مالی تنگی اس کے اوپر آ جاتی ہے، بے روزگاری ہے، یا جتنا اس کے پاس وسائل ہیں وہ اس کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے تو مالی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، رشتوں کی طرف سے اسے مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی عزیز از جان رشتے کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اسی طریقے سے کبھی معیشت جو ہے وہ ڈاواڈول ہوتی ہے کہ فیکٹری ہے وہ کام نہیں کر رہی، کھیت ہیں ان کے اوپر کوئی آفت آ گئی. یہ آزمائش کے مختلف طریقے ہیں جن سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم تمہیں آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم تمہیں کبھی خوف سے آزمائیں گے.
جیسے ملک میں بدامنی ہوتی ہے، انسان باہر نہیں جا سکتا، اگر باہر جاتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے پتہ نہیں میں واپس بھی آ سکوں گا یا نہیں، اولاد کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ بچے اسکول گئے ہیں پتہ نہیں صحیح سالم واپس آئیں گے بھی یا نہیں۔ تو ملک میں بدامنی کا ہونا، خوف کی فضا کا ہونا، یہ بھی اللہ کی جانب سے آزمائش کی ایک شکل ہے۔ والجوع، اور کبھی آزمائیں گے تمہیں بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، اور مالوں میں کمی کے ذریعے، اور آگے فرمایا والثمرات، اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، یعنی انسان کی آمدن کم ہو جائے گی، بھوک کا شکار ہو جائے گا، یوں کہہ لیجئے کہ بے روزگاری عام ہو جائے گی، یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں میں کمی ہوگی کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی رشتے کی جانب سے کسی اور تکلیف کا سامنا انسان کو کرنا پڑا، کسی کو جسمانی طور پر کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اس کا کوئی عضو کھو گیا، تو بہرحال یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہی کی ایک شکل ہے۔ اب ان آزمائشوں میں کامیاب کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم تو مطلب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ ہم اگر دنیا میں رہ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے رہ رہے ہیں، کوئی مصیبت پہنچی ہے اللہ کی جانب سے پہنچی ہے اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کا بیان ہوا کہ آزمائش کی شکل کیا ہے، آزمائشیں کیسے آتی ہیں، دوسرے نمبر پر آزمائش کا سامنا کیسے کرنا ہے، اور آگے تیسرے نمبر پر اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ آزمائش کو اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے اس آفت کو سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں، تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اپنے رب کی جانب سے رحمت اور صلوات ہوتی ہیں۔ صلوات کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور بندے کو اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آدمی آزمائش میں صبر کرے اور پھر اللہ کے پاس جا کر صلوات کی شکل میں اس کا اجر حاصل کرے، پھر اس کو احساس ہوگا کہ صلوات کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اپنے رب کی جانب سے صلوات ہیں، اپنے رب کی جانب سے رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ درست راستے پر ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں آزمائشوں کا آنا یہ انسان کے ایمان کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے ایمان کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ دنیا میں آزمائشیں انبیاء پر بھی آتی رہی ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے مشابہ ہوں، جو ان کے راستے پر چلیں، جو ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں، ان کے اوپر شدید آزمائشیں آتی ہیں۔ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، انسان کو اس کے دین کے معیار کے برابر، اس کے دینی جذبے کے برابر آزمایا جاتا ہے۔ جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس پر آزمائشیں آتی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ مکی زمانے کا واقعہ ہے جب صحابہ کرام کو ہر ممکن طریقوں سے قریش مکہ اذیتوں سے دوچار کر رہے تھے، ان کو آزمائشوں سے دوچار کر رہے تھے۔ کسی کے پیٹھ کو داغا جاتا تھا، کسی کو الٹا لٹکا کر نیچے سے دھوئیں کی دھونکنی دی جاتی تھی، کسی کو مکہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور انگارے ان کے کمر کی چربی کے ذریعے بجھتے تھے۔ اتنی شدید آزمائشوں سے صحابہ کو گزارا گیا۔ تو حضرت خباب حاضر ہوتے ہیں انہی حالات میں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ جو مصائب ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے جب حضرت خباب حاضر ہوئے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں پر شدید آزمائشیں آئی تھیں،
اور ان آزمائشوں کی صورتیں بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ آگے اسی روایت میں بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں کے کسی شخص کو گڑھا کھود کر اس میں ڈالا جاتا تھا، پھر اوپر سے آرے کے ذریعے اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے اس کے جسم کے گوشت کو نوچا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے گزشتہ امتوں کو آزمائشوں سے دوچار کیا گیا۔ گویا کہ صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی تھی کہ دشمن کی جانب سے یہ جو اذیتیں ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو ان کے ذریعے کندن بنا رہا ہے، لہٰذا ان آزمائشوں کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں ہر کسی پر آزمائشیں آئی ہیں، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر بھی مختلف آزمائشیں آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آزمائش کی نوعیتوں اور ان کی حکمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی پر آزمائش کسی اور وجہ سے آتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کی حکمتیں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کچھ اور ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر آزمائش آئی اور اسی آزمائش کے نتیجے میں انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ اب دیکھا یہ جائے کہ انبیاء علیہ السلام ان آزمائشوں کے دوران کرتے کیا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جب آزمائش آئی تو انہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے باری تعالی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے، ہماری مغفرت نہیں کریں گے تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر پر آزمائش آئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر اس آزمائش سے نکلنے کی دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جنہیں قوم کی جانب سے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے ہر طریقے سے انہیں آزمائشوں سے دوچار کیا، انہیں جسمانی طور پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم کے لوگ ان پر اتنا تشدد کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جسمانی طور پر بے حال ہو جاتے تھے۔ قوم کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کو پیارے ہوگے، وہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی توانائی ذرا بحال ہوتی، وہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور قوم میں جا کر پھر تبلیغ شروع فرما دیتے۔ اس طریقے سے انہیں جسمانی طور پر جبر کا سامنا کرنا پڑا اور ذہنی طور پر بے شمار اذیتیں ان کو سہنی پڑیں کہ 950 برس قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی آدمی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قوم کے چند لوگ تھے، ان کے خاندان، ان کے بچوں سمیت چند لوگ ایسے تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے۔ 80 کے قریب افراد ایسے تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 950 برس میں ان 80 افراد نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور باقی سب ان کی تعمر مخالفت کرتے رہے۔ اب ان حالات میں نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب انہم عصونی، اے پروردگار یہ تو میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قوم کی نافرمانی یہ ایک پیغمبر کے لیے ایک اذیت کا سبب ہوتی ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ کیوں اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی ان حالات کی فریاد اگر کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت قسم کی بیماری آئی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے، اور ان حالات میں اگر انہوں نے فریاد کی ہے تو اللہ سے کی ہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہ اے پروردگار مجھے تکلیف کا سامنا ہے، مجھے تکلیف کا سامنا ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں، یعنی میری اس تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ان کی قوم کے لوگوں نے کئی مہینوں تک ایندھن جمع کیا، اور بہت بڑا الاؤ جب جمع ہوا، اور یہ کائنات کا ایک بہت بڑا الاؤ تھا جو انسانوں نے دہکایا ہے، اتنی آگ شاید نہ اس سے پہلے جلائی گئی اور نہ اس کے بعد۔ اتنے بڑے الاؤ کو جلانے کے بعد
اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا کیسے جائے؟ تو طے ہوا کہ جی منجنیق کو لایا جائے، اس کے اندر سیدنا ابراہیم کو بٹھا کے پھر آگ کے اندر پھینکا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا اور رسی کے ذریعے ان کو باندھا جا رہا تھا، تو ایسے لمحے میں حضرت جبریل ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ اگر پسند کریں تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے حضرت جبریل سے فرمایا اما الیکا فلا، کہ جہاں تک تمہاری مدد کا سوال ہے تو مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے۔ ان کی نگاہ کس پر تھی؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھی۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں خوف کے عالم میں، مختلف اندیشوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ہفتوں کا پیدل سفر کر کے مدین پہنچتے ہیں، اس حالت میں کہ زیادہ راہ پاس نہیں ہے، راستے میں جنگل کا سفر ہے، بیابان ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتے کھانے پڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں سفر کر کے جب مدین پہنچتے ہیں تو وہاں دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے پروردگار میں آپ کی جانب سے آنے والی خیر کا محتاج ہوں، آپ کی جانب سے میرے لیے عافیت اور سہولتیں اتریں، میں اس کا طلبگار ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ ایک طویل فہرست ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی، کہ ان پر مختلف طریقوں سے آزمائشیں آتی رہی ہیں، اور ان آزمائشوں کے جواب میں اگر انہوں نے نگاہ کی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے لوگوں نے طرح سے آزمایا، تب مختلف طریقوں سے قوم کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قوم کی جانب سے جو بھی مصیبت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت کے اختتام کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، 313 کے قریب، 325 کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور ان کے پاس وسائل بھی نہ ہونے کے برابر ہے، مقابلے میں قریش کا بڑا لشکر ہے، اور ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس ہے، ہر قسم کے مستیوں کا سامان ان کے پاس موجود ہے۔ اب اسباب کے درجے میں ان دونوں لشکروں کے ٹکراؤ کا کوئی توجہ نہیں بنتی تھی کہ یہ دونوں لشکر کیسے ٹکرائیں گے، کہ ایک کے مقابلے میں 3 ہیں، اس طرف 3 گنا بڑا لشکر تھا۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس طرف تھی؟ اللہ کی طرف تھی۔ وسائل تو اختیار فرمائے، جتنا ہو سکتا تھا، افرادی طاقت بھی تھی، اور جتنا ہو سکتا تھا اسی قدر وسائل بھی بہم پہنچائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نگاہ کی۔ چنانچہ غزوے میں، میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چبوترے پر وہ حجرہ بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام اس حجرے میں تشریف لے گئے جہاں آج مسجد العریش ہے، بدر کے مقام پر، اور وہاں اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہوزاری کرنی شروع کی۔ اس قدر آہوزاری کی کہ آہوزاری کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر ڈھلک گئی، اور آپ کی زبان پر یہی کلمات تھے کہ اے پروردگار، اگر یہ مٹھی بر جماعت آج نہ رہی تو اتنی بڑی روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پوری روئے زمین میں اگر آپ کا نام لینے والے کچھ لوگ ہیں تو بس یہی لوگ ہیں جو آج اس میدان میں اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے ساتھ آپ کے نام پر ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے ڈھلک گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کافی دعا فرما لی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آزمائشیں اس دنیا میں انسان پر آنی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی ہر اعتبار سے دنیا میں مطمئن ہو۔ اگر ایک آدمی جسمانی طور پر صحت مند ہے تو مالی طور پر پریشان ہوگا،
اگر ایک آدمی مالی طور پر بھی درست ہے، مطمئن ہے، تو گھریلو حوالے سے پریشانی کا شکار ہوگا۔ اگر اس کو مالی طور پر بھی فراوانی ہے، گھریلو اعتبار سے بھی خوش ہے، تو جسمانی طور پر کسی مصیبت کا شکار ہوگا، کوئی بیماری اس کو لاحق ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ہر اعتبار سے عافیت صرف جنت میں ہے، اور ہر اعتبار سے تنگیاں صرف دوزخ میں ہیں، اور دنیا دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں تنگی بھی ہے اور یہاں فراوانی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تنگی بھی آتی ہے، لیکن اس تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فراوانی بھی انسان کا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن درست طریقہ کار جیسے میں نے عرض کیا وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور متوجہ ہو جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ کون ہے کہ جو مضطر کی بات سنتا ہے جب اس کو بلایا جاتا ہے، جب اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو اضطرار کی حالت میں دو چار شخص کی پکار کون سنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ تو انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جتنی بھی عیاشیوں کا شکار ہو، لیکن جب وہ مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ انسان ہے، جب یہ فراوانیوں میں ہوتا ہے تو اپنی موج مستیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر تنگی آتی ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی پکار سن کر اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے تو پھر یہ دوبارہ موج مستیوں میں لگ جاتا ہے۔ مفسرین نے کئی ایک واقعات لکھے ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کے مشاہدات پر مبنی ہیں۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص خچر پر سوار تھا، اور خچر اس نے کرائے پہ لیا، جس طریقے سے یہاں گاڑیاں کرائے پہ ہوتی ہیں تو اس زمانے میں یہی سواریاں کرائے پہ لی جاتی تھی، اور خچر اس نے کرائے پہ لیا اور سفر شروع کر دیا۔ اب جو خچر کا مالک تھا جو اس کو لے کے جا رہا تھا، یعنی ڈرائیور سمجھ لیں، وہ اسے ایک غیر معروف راستے سے لے گیا، اور یہ کہا ہوگا کہ یہ راستہ مختصر ہے۔ ایک جگہ پر جا کر اس نے اس کو سواری کو روکا اور سوار سے کہا کہ اترو، اور وہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ کوئی ڈاکو تھا جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو بہلا کر اس راستے سے لاتا تھا اور پھر یہاں انہیں جان سے مار دیتا تھا اور ان کے مال و اسباب پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ تو اس نے اس شخص کو بھی کہا کہ اترو، تو یہ پریشان ہوا، سمجھ گیا کہ یہ تو مجھے جان سے مارے گا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ اچھا مجھے 2 رکعت نفل کی تو اجازت دے دو، کہ اس کے بعد پھر جو چاہو میرے ساتھ کرو۔ اب اس نے 2 رکعت نفل پڑھنے شروع کیے۔ یہ اتنی پریشانی کا شکار تھا کہ اس کی زبان پر کوئی آیت جاری نہیں ہوئی، یہی آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ کون ہے وہ ذات جو کہ اضطرار کی حالت سے 2-4 پریشان شخص کی پکار کو سنتی ہے۔ یہی آیت وہ بار بار پڑھتا رہا نماز میں۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شہ سوار آتا ہے، عجیب و غریب سوار ہے، وہ آتا ہے اور اس ڈاکو کا خاتمہ کر کے واپس جاتا ہے۔ تو یہ شخص اس کو پیچھے سے پکارتا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو تم آیت پڑھ رہے تھے امن یجیب المضطر اذا دعا، تو میں اسی ذات کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ تو بہرحال اس قسم کے واقعات کی سند جیسی بھی ہو، لیکن اس میں انسان کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے کہ اس واقعے کو پڑھ کر اس سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مصیبت جیسی بھی ہو وہ تو آنی ہے انسان پر، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی اس مصیبت کو اللہ کی جانب سے ہی سمجھتے ہوئے اللہ ہی کی جانب رجوع کیا جائے۔ مختلف علماء کرام ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی جانب اگر رجوع کرنا ہو یا اللہ کی قربت حاصل کرنی ہو تو پہلے زمانے کے لوگ بڑے بڑے مجاہدات کرتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، بھوک پیاس سے اپنے آپ کو دوچار کرتے تھے۔ لیکن آج کل چونکہ لوگ کمزور ہیں تو آسان طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالی سے عرض معروض کرنے کی عادت اپنائی جائے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے بات چیت کرنے کی عادت بنائی جائے کہ کوئی بھی تکلیف ہے اللہ کے حضور عرض کر دی جائے کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے، اس کو حل کر دیجئے۔
کوئی فراوانی ہے تو اللہ کے حضور عرض کر دی جائے کہ یا اللہ یہ فراوانی ہے آپ ہی کی جانب سے ہے اور آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ دعا کے لیے یا اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے یا مسجد جانا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ آپ سواری پر سوار ہیں، سفر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ یہ گاڑی ہے یہ تیری ہی جانب سے ہے، تیری نعمت ہے، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، آپ اس نعمت میں اور اضافہ کر دیجیے۔ تو جب نعمتوں کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اسی طرح کوئی بھی پریشانی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اس پریشانی میں اللہ کے حضور دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے آپ کی جانب سے ہے، آپ نے ہی دور کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے انسان کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔